ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 لے رہے ہیں۔ یہ 26 نمبر کی آیت اللہ کے فضل سے پچھلے نشست میں ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ آیت شریفہ دیکھیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ وَاتْلُ لفظ تلاوت جو ہے نا پڑھنا، تو وَاتْلُ علیہم پڑھ سنائیے ان پر، نبا یعنی خبر، حالات حضرت آدم کے ابن نئے جو ہے، یہ دو بیٹوں کے لیے تثنیہ ہے ابن کا، کہ آپ پڑھ سنائیے ان پر حضرت آدم کے دو بیٹوں کا احوال حق کے ساتھ یا سچا سچا۔ اذ قربا قربانا، یہ قربانی لفظ جو ہے یہ عین قرآن شریف کا لفظ ہے، کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ جب انہوں نے پیش کی کوئی قربانی یا کوئی نیاز، فتقبل یہ مجہول ہے، پھر قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک سے، ولم یتقبل اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر دوسرے سے۔ قال اس نے کہا، ظاہر ہے یہ کس نے کہا ہوگا؟ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ قال اس پہلے شخص نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، در حقیقت اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے۔ اس میں کوئی لفظ ایسا نیا نہیں ہے۔ اور پڑھ سنائیے ان پر واقعہ حضرت آدم کے دو بیٹوں کا سچا سچا۔ جب ان دونوں نے پیش کی نظر، پھر قبول کر لی گئی ایک کی ان دونوں میں سے اور نہیں قبول کی گئی دوسرے سے۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ در حقیقت قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں سے۔ یہ واقعہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بالکل ابتدائی دور کا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آگے جو حالات آ رہے ہیں، جو واقعات بیان فرما رہے ہیں رب تعالیٰ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے بعد سب سے پہلی میت ہوئی تھی قتل کی حالت میں۔ اور یہ دونوں بیٹے جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے، اس میں ایک کا نام قابیل ہے اور ایک کا نام حابیل ہے۔ اب اس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے، اس میں قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ تو میں آپ کو ایک جس طریقے سے میں نے یاد رکھا ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ قابیل جو ہے قاف سے، یہ قابیل جو قاف سے ہے وہی قاتل ہے۔ تو قابیل جو ہے وہ قاتل ہے، اور جب وہ قاتل ہوتا ہے تو مقتول جو ہے وہ حابیل ہوں گے۔ تو قاتل کا نام یاد رکھنے کے لیے جو اس کے نام کا پہلا حرف قابیل ہے، اس قاف سے قاتل بھی یاد رکھیے۔ تو یہ دو بیٹے جو تھے، اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ بالکل ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا، اور انسانی نسل کو اللہ تعالیٰ پھیلا رہے تھے اپنے امر اور اپنی مرضی کے مطابق۔ اور اس وقت کا یہ قانون تھا کہ حضرت حوا کو صبح شام اللہ تعالیٰ دو اولادیں عطا فرماتے تھے، صبح شام۔ اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور صبح شام جو دو اولادیں ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ دونوں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے وہ تو آپس میں بھائی بہن ہیں ہی، تو جو بعد میں بچے پیدا ہوں گے وہ بھی تو ماں باپ تو ایک ہی ہیں نا۔ لیکن اس وقت چونکہ نسل انسانی کو پھیلانا مقصود تھا، اس لیے اللہ پاک نے یہ قانون رکھا تھا کہ صبح پیدا ہوا بچہ اور بچی جو ہیں، اور پھر شام میں جو پیدا ہوئے بچے بچی ہیں،
ان میں سے ایک صبح کا بچہ شام کی بچی کے ساتھ، شام کا بچہ صبح کی بچی کے ساتھ، اس طرح نکاح کیا جائے۔ ایک ساتھ دونوں لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ان کا نکاح نہ کیا جائے، بلکہ صبح اور شام کا جو فرق ہے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ کم خوبصورت تھی، یا یہ کہنا چاہیے کہ قبول صورت تھی۔ تو قابیل نے یہ دیکھ کر کہ اس کے ساتھ جو بچی اللہ نے پیدا کیا کیونکہ وہ خوبصورت ہے، وہ کہنے لگا میں اسی سے شادی کروں گا۔ اچھا، آدم نے فرمایا ایسا کیسا ہوگا، اللہ کے حکم کے خلاف کیسا عمل ہوگا، نہیں ہو سکتا، تیری شادی تو وہ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اسی کے ساتھ ہوگی، اور اس لڑکی کے ساتھ جو تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کی شادی حابیل سے ہوگی۔ یہ فیصلہ اس کو پسند نہیں آیا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ پھر تم ایسا کرو، اگر اپنا معاملہ تم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو اس وقت کے طریقے کے مطابق تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی نظر لے جا کے پیش کرو، اپنے نیاز پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ جس کی نیاز قبول فرما لے، جس کی نیاز قبول فرما لے، یہ سمجھ لو کہ اللہ کا فیصلہ اس کے ساتھ ہے۔ اب دونوں نے اپنی اپنی نیاز پیش کی، اور پھر اس وقت قربانی کے قبولیت کا، یعنی یہاں تک کہ بنی اسرائیل تک یہ طریقہ رہا کہ جس بھی قربانی کو اللہ قبول فرماتے آسمان سے ایک آگ آ کے اس کو جلا دیتی تھی۔ یہ تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی برکت ہے کہ یہاں پر جو قربانیاں ہوتی ہیں وہ ہم ہی استعمال کر لیتے ہیں، اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے۔ یا صدقے وغیرہ کا جانور ہے تو غریب لوگوں کو، لیکن غریب آدمی اس کو کھا سکتا ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت کا یہ قانون تھا، اس کے پہلے کی شریعتوں میں، کہ جو بھی نظر پیش کی گئی اگر اللہ نے اس کو قبول کیا تو اس کو آگ آ کے جلا دیتی تھی، اور اگر آگ آ کے اس کو نہ جلائے تو وہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول ہی نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب عام طور سے جو قربانیاں پیش کی جاتی تھیں وہ واضح ہو جاتی تھیں، کسی قربانی پیش کی گئی، کس کی نہیں پیش کی گئی، کس کی نہیں قبول کی گئی، کس کی قبول کی۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ مشورہ ان کو دیا کہ اپنے اپنے قربانی پیش کرو، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فتقبل من احدہما، پھر قبول کی گئی دو میں سے ایک کی، کسی ایک کی قبول ہوگی نا، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے والے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قبول ہوئی وہ حابیل تھے، اور جس کی نہیں قبول ہوئی وہ قابیل تھے۔ پھر اس نے کہا قال لاقتلنک، ارے اب قربانی جب قبول ہو گئی ایک کی تو یہ سمجھ لے کہ اس کے لیے جو فیصلہ حضرت آدم کا ہے کہ تیرے ساتھ جو لڑکی پیدا کی ہے اللہ نے، اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا حابیل کا۔ لیکن اب بجائے اس کے قبول کرنے کے، اس قربانی کی حالت کو دیکھنے کے بعد بھی وہ ظلم پر آ گیا، کہنے میں تجھ کو قتل ہی کر ڈالوں گا۔ تو وہ اتنے سیدھے سے بیچارے کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اصل میں اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانیاں قبول فرماتا ہے، کوئی بھی عبادت پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ تیرے دل میں چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اس لیے اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی۔ یہ ہے چھوٹی سی تشریح اس کی۔ اگلی آیت دیکھو، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ لئن بسطت، بسطہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا۔ اگر تو بڑھائے گا الی میری طرف، یدک تیرا ہاتھ، ید کے ساتھ کا جو ہے وہ ضمیر ہے، اگر تو بڑھائے گا میری طرف تیرا ہاتھ، اتنے سارے آ گئے پھر سے 23 لوگ آ گئے، شادی ختم ہوئی ہے۔ اگر تو بڑھائے گا میری طرف تیرا ہاتھ، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط، نہیں میں بڑھانے والا، یدیا میرا ہاتھ، الیک تیری طرف، لاقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں۔ کتنے سیدھے سے بیچارے حابیل، حضرت حابیل کتنے سیدھے تھے کہ اگر تو مجھ پر ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اگر تو بڑھائے گا میری طرف تیرا ہاتھ کہ تو مجھے قتل کر دے، نہیں میں بڑھانے والا میرا ہاتھ تیری طرف کہ میں تجھے قتل کروں، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی ان کی شرافت، یہ آدمی انسان کی فطرت کہ ایک تو قربانی قبول کر لی گئی ہے خاموشی سے اللہ کے فیصلے کو قبول نہ کرتے ہوئے،
وہ آ گیا ظلم پر، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو یہ حابیل جو تھے انہوں نے بڑی متانت اور شرافت سے جواب دیا کہ اگر تو میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ تو مجھے قتل کر، میں تیری طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں، کہ تو ظلم پر بھی اگر آمادہ ہو جائے میں ظلم نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس اللہ سے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ تو اٹھا لے، تو حاصل کر لے، باسمی و اسم کا، دیکھو الف سے میم، اسم یعنی گناہ، باسمی و اسم کا، میرا بھی گناہ اور تیرا بھی گناہ۔ تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا بھی گناہ اور تیرا بھی گناہ، پھر تو ہو جا آگ والوں میں سے، اور ایسا ہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ اگلی آیت شریفہ دیکھو، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ فطوعت له نفسه، پھر اکسایا اسے اس کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، قتل، پھر ابھارا اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، پھر اس نے اسے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور پھر وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر ابھارا اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، پھر اس نے قتل کر دیا اسے، پھر ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والا۔ دیکھو یہ فاصبح، صبح لفظ جو ہے اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک تو صبح کرنا، اس کے لیے بھی صبح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی معاملہ پورا ہونے کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے اس کے لیے بھی فاصبح کہا جاتا ہے، تو یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فاصبح من الخاسرین، پھر وہ ہو گیا، پھر اس نے صبح کیا، ایسا نہیں، یہ صبح کیا اگر ہم ترجمہ کریں گے تو ایسا مانو جیسے رات میں یہ واقعہ ہوا، وہ معنی نہیں ہے۔ فاصبح پھر وہ ہو گیا، جی، پھر راضی کیا اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے، ابھارا اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر، پھر اس نے قتل کر دیا اسے اور ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے، مطلب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ فَبَعَثَ، اب یہ چونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ یہ پہلی میت تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی پہلی میت، تو اب وہ قتل کرنے کے بعد اس کو یہ فکر ہوئی کہ میں اس لاش کا کیا کروں۔ میں پہلی میت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کے پہلے میت ہوئی ہوتی اس کو معلوم ہوتا کہ وہ لاش کس طرح دفن کی جاتی ہے، تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ میں لاش کا کیا کروں۔ اب رب تعالیٰ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، غراب کہتے ہیں کوے کو، غراب یہ جانور یا پرندہ جو ہے کوا اس کو، فَبَعَثَ اللَّهُ کو بعث یعنی بھیجنا، بعث یعنی مقرر کرنا، بعث یعنی کھڑا کرنا، سب معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں پر پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا، یبحثو، وہ قریدتا تھا۔ ہمارا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بحث، بازالہ بحث مت کر، یہ بحث لفظ جو ہے یبحثو، ہم بات کو اندر سے بات کی بات کرتے ہیں نا تو اس کو بحث کہا جاتا ہے، اسی بحث سے یبحثو بنا ہوا ہے۔ قریدنا، بات میں بات نکالنے کیا کرتے ہیں، زبردستی لمبی کرنا، تو وہ بحث جو ہے اسی سے یبحثو بنا ہے کہ وہ قریدتا تھا فی الارض، زمین میں، لیوریہو، تاکہ وہ دکھائے اسے، کیف یواری، کیسے وہ چھپائے، سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال، اس نے کہا، یا ویلتا، یہ لفظ جو ہے یہ محاورہ ہے، ہائے مجھ پر افسوس، ہائے مجھ پر افسوس، یا ویلتا، ہائے مجھ پر افسوس، اعجزت، کہ مجھ سے نہ ہو سکا، ان اکون، کہ میں ہو جاتا، مثل ھذا الغراب، اس کوے کی طرح، فاواری سوءۃ اخی، اور پھر میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، وہ دیکھو فاصبح لفظ یہاں پر بھی آیا، جو وہاں پر فاصبح من الخاسرین، یہاں بھی وہی فاصبح لفظ ہے، فاصبح من النادمین، پھر ہو گیا وہ نادم ہونے والوں میں۔ تو یہ ندامت جو تھی، یہ ندامت اس بات پر نہیں تھی کہ میں نے بھائی کو کیوں قتل کر دیا، ندامت اس بات پہ تھی کہ مجھے کوے کے برابر بھی عقل نہیں ہے۔ کوا جو ہے
وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپا رہا ہے؟ ہوا یہ کہ اب اللہ عز و جل چونکہ ابتدائی دور ہے، ہر چیز کی تعلیم حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی نسل کو دے رہے تھے اللہ تعالیٰ۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تو جنت سے آئے تھے، تو ان کی جو نسل تھی حضرت کی موجودگی میں، وہاں پر کوئی شرک، کوئی گناہ، اس طرح کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، سب کے سب توحید پر تھے۔ اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو خبر فرماتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ ساری زندگی، جیسے کھانا پکانا، یہ جو اپنے آپ لوگ لکھتے ہیں اور بہت ساری کتابوں میں کہ کسی زمانے میں انسان کچا گوشت کھاتا تھا اور جانور کو پڑھ کے، یہ سب بیہودہ باتیں۔ ہمارے والد جنت سے آئے تھے، ان کا ذوق کتنا اعلیٰ ہوگا جنت میں، جو برسہ برس تک، خدا جانے کتنے دن اللہ نے جنت میں رکھا، ہم کو نہیں معلوم۔ جو برسہ برس تک جنت سے رہ کر آیا ہو، اس کا مذاق اور اس کا ذوق کتنا اعلیٰ ہوگا۔ پھر جب یہاں پر آئے، اب ظاہر ہے کہ یہ دنیا ہے، تو یہاں کی ضروریات کو پورا کرنے کا اللہ عز و جل نے ان کو طریقہ سکھلایا وحی کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے چکے کو ایجاد کیا تھا۔ یہ جو چکا ہوتا ہے نا، گول چکا، اس کے موجد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو سکھایا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ چکا گول ہونے کی وجہ سے وہ چلتا ہے، اگر وہ چوکور بنایا جائے تو چلے گا ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھو، وہ چکا جو سب سے پہلا چکا حضرت آدم نے بنایا تھا، اب وہ چاہے مٹی کا بنایا، جیسا بھی بنایا ہوگا، وہ اللہ بہتر جانے۔ اب اسی چکے کی بدلتی ہوئی شکلیں جو ہیں، وہ آپ کے سائیکل میں بھی وہی چکا ہے، اسکوٹر میں بھی وہی چکا ہے، یہاں تک کہ ہوائی جہاز کو اڑنے کے پہلے اور لینڈ کرنے کے پہلے وہی چکا استعمال ہوتا ہے، اس کے اوپر جانے کے پہلے بھی اسی چکے پہ دوڑتا ہے ہوائی جہاز، اور واپس آ کر بھی زمین پہ لینڈ کرتا ہے تو اسی چکے پہ چل کر پھر وہ رکتا ہے۔ آپ انداز کریں کہ اس کے موجد اول جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اسی طرح آگ پہ کھانا پکانا، آگ کو کیسے پیدا کرنا، پھر اس کو کیسے پکانا، پھر کیسے ہانڈی بنانا، کیسے چولہا بنانا، یہ سب تعلیمات ہیں۔ کھیتی کیسے کرنا، لباس کیسا ہو، ایک دن بھی نسل انسانی جو ہے بے لباس اللہ نے نہیں رکھا اس کو، اس لیے کہ اللہ نے خلافت عطا فرمائی تھی زمین پر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سکھلائی جاتی تھی۔ اب یہاں پر چونکہ اسٹیٹ میں پہلی میت ہوئی ہے اور میت کو دفن کیسے کرنا اس کو اللہ نے سکھلانا ہے، تو یہ ایک واقعہ قتل کا ہوا۔ اس کا مطلب یہ زمین پہ سب سے پہلی میت جو ہوئی وہ بیمار ہو کے نہیں ہوئی بلکہ قتل کے ذریعے ہوئی، اور قاتل قابیل تھا، مقتول جو تھے وہ اسی کے سگے بھائی حابیل تھے۔ اب قتل کرنے کے بعد ان کو یہ فکر ہوئی کہ لاش کا میں کیا کروں، یہ اس کے پہلے کوئی میت نہیں ہوئی تھی کہ اس کو معلوم ہوتا کہ لاش کیا کرنا ہے۔ اللہ نے 2 کوے بھیجے، وہ کووں نے آپس میں لڑ بھیڑ کے ایک کوے نے ایک کو مار ڈالا، اور پھر اس کوے نے جب اس کو مار ڈالا، ایک کوہ مر گیا، دوسرا کوہ زندہ تھا جس نے مارا تھا۔ پھر اللہ نے اس کوے کو یہ سکھایا کہ وہ اپنے پنجے سے زمین کو کریدا، اس نے گڑھا کیا، اور دوسرے والے کوے کو اس میں چونچ سے اور پیر سے ڈھکیل دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ وہ دیکھ کر اس کو قابیل کو لگا کیا میں کتنا پاگل آدمی ہوں، مجھے اتنی بھی عقل نہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش ایسے چھپا سکتا تھا۔ وہی بات ہے یہاں پر، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پھر اللہ نے بھیجا ایک کوا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، وہ کریدتا تھا زمین کو، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُعَارِ سَوْءَةَ أَخِيهِ، لِيُرِيَهُ، تاکہ اس کو دکھائے، وہ قابل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قَالَ يَا وَيْلَتَا، اس نے کہا ہائے میری بدبختی، أَعَجَزْتُ، کیا مجھ سے ایسا نہ ہو سکا، أَنْ أَكُونَ، کہ میں ہو جاتا، مثل هذا الغراب، اس کوے کی طرح، فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، اور میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پھر وہ ہو گیا نادم یا ہو گیا ندامت کرنے والوں میں سے۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ 10 منٹ کا وہ دیا جی۔ من اجل ذالک، اس کا مطلب اسی وجہ سے، ذالک یعنی یہ من یعنی سے اجل، یہاں پر اجل کا مطلب مدت نہیں کرنا، من اجل ذالک، اور اسی وجہ سے کتبنا ہم نے فرض کر دیا، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہو کہ وہ من قتل نفسم بغیر نفس، جو کوئی قتل کرے کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے، او فساد یا بغیر کسی فساد کے فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا قتل اس نے قتل کیا الناس جمیعا سارے انسانوں کو، سارے لوگوں کو، ومن احیاہا اور جس کسی نے زندہ رکھا اسے، فکأنما پھر گویا احیا الناس جمیعا اس نے زندہ رکھا سارے انسانوں کو، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور تحقیق آئے ان کے پاس رسولنا بالبینات ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ، ثم پھر ان کثیرا منہم بے شک بہت سے ان میں سے بعد ذالک اس کے بعد بھی فی الارض لمسرفون زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مسرفون یہ سیدھے بیٹھو سیدھے بیٹھو، اسراف سے بنا ہے، صرفہ اسراف، اسراف کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچ کرنا، اسراف کا مطلب ہے فضول خرچ کرنا، اس لیے یہاں پر مسرفون کا ترجمہ کریں حد سے بڑھ جانے والے، زیادتی کرنے والے۔ ترجمہ غور سے دیکھو آیت شریفہ کا، اسی لیے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ وہ جو کوئی قتل کرے کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے یا بغیر کسی فساد کے زمین میں، پھر گویا اس نے قتل کیا سارے انسانوں کا، اور جس نے بچایا اسے پھر گویا اس نے بچایا سارے انسانوں کو، اور تحقیق آئے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ، پھر بے شک بہت سے ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں یا حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر جو لفظ ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، دو جرم بتا، اگر بغیر کسی انسان کو کوئی قتل کر دے بغیر کسی قتل کے یا بغیر کسی فساد کے، یہ دو ایسے جرم ہیں کہ اس کے بدلے میں تو انسان کو قتل کیا جا سکتا، جیسے ایک نے کسی کو قتل کر دیا اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا، یا کوئی اس طرح کا فساد برپا کرے کہ جس کے وجہ سے اس کو قتل کرنا ضروری ہو، یہ فیصلہ عام لوگ نہیں کریں گے، یہ وقت قاضی وقت کرے گا، حکمران وقت کرے گا۔ اس کے بغیر اگر کسی ایک آدمی کو بھی کسی نے قتل کیا، آپ دیکھیے یہاں پر ایک انسان کا ایک نفس کہا قرآن میں، ایک انسان کا قتل کرنا بھی بلا وجہ قرآن کے نزدیک ایسا ہے جیسے کسی نے پورے انسان کو قتل کر دیا، اور کسی ایک کو بچا لینا، کسی ایک کی زندگی کی حفاظت کر لینا گویا ایسا ہے جیسے اس نے پورے انسانوں کی زندگی کی حفاظت کی۔ اسے آپ انداز کریں کہ شریعت اسلامی میں انسانی جان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کتنا اہم ہے ایک انسان، کہ ایک انسان کو قتل کرنے کو قرآن سارے انسانوں کے قتل کے برابر قرار دیتا ہے، اور ایک انسان کو اگر بچا لیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، تو گویا سارے انسانوں کو اللہ نے آپ کو حفاظت کی توفیق عطا فرما دی، کتنا بڑا اجر ہے۔ بس آج اسے آیت شریفہ پہ تو یہ پورا ہوتا ہے، آنے والے کل میں انشاءاللہ اگلی آیت میں دیکھ کر آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔